کہ اپنی ڈی میں خود ہی گول کر دی. اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا, آپ نے پنکی پیرنی پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا, آپ نے شہزاد اکبر جیسے لوگوں کو پیدا کر دیا. اور دوسرے کرپٹ لوگ جو بھاگ گئے, شہباز گل جیسے نوسر بازوں کو لا کر آپ نے قوم کے اوپر بٹھا دیا. آپ کے تو کرپشن کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں. مراد سعید جیسی جو وزیر تھے اربوں خربوں کی کرپشن کر کے چلے گئے. آپ پاکستان کو کہتے ہیں میں ایماندار ہوں. یہ بیگمات کی سیاست چھوڑ دیں آپ. یہ بیگمات کی سیاست کی وجہ سے وہ چیف جسٹس جو بندیال تھا وہ بھی بیگم کے اشارے پہ چلتا تھا, جو دوسرے وہ لوگ تھے وہ بھی بیگموں کے کہنے پہ نواز شریف کو سزائیں دے کر چلے گئے. خدا را 26 کروڑ عوام کا پاکستان ہے. نواز شریف اگر بلوچستان جاتا ہے بلاول صاحب چیختے ہیں. بلاول صاحب, نواز شریف بلوچستان کے زخموں پر مرہم رکھنے گیا. نواز شریف بلوچستان کے لوگوں کو گلے لگانے گیا. ابھی تو نواز شریف نے سندھ بھی آنا ہے. پھر آپ کا کیا ہوگا کالیا؟ پھر کدھر جاؤ گے آپ؟ آپ پھر کہیں بھی نہیں جائیں گے. بہتر ہے کہ سندھ کی عوام پاکستان کے لوگوں کو اپنی کارکردگی بتائیں. بلاول صاحب, نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید بند کر دے. پاکستان مسلم نون کے پاس الحمدللہ کینڈیڈیٹ ہیں. جب آپ کے پاس زرداری صاحب بلوچستان جاتے تھے تو آپ نعرہ لگاتے تھے ایک زرداری صاحب پر باری. اب وہ باری والا کام چلا گیا, بہت باری ہو گیا. اب لوگوں کو جینے دیں. کارکردگی, پھر میں بتاؤں گا کارکردگی. میں فرقوں کی کرپشن کی داستان, اس پر عمران نیازی کے اوپر اور ان کی جو بیگم بشرا بی بی ہے ان کے اوپر FIR درج ہونی چاہیے, کیونکہ اس وقت ٹائکون پراپرٹی کے جہاز میں چارٹرڈ پلین کے اندر فرح گوگی کو عمران خان کی وزارت عظمیٰ میں ملک کو سے بھگایا گیا. اس وقت کے وزیر داخلہ اور تمام وہ کردار, شیخ رشید جیسے ٹلے باز جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ایک لات پہ کھڑے ہو کر, بد کردار لوگ جنہوں نے پاکستان کی 22-26 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کیا, وہ شیخ رشید, تم نے فرح گوگی کو بگایا. تم وزیر داخلہ تھے, تم بھی اتنے مجرم ہو جتنی وہ مجرم ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ نے اگر موقع دیا ہے, شیخ رشید تم سمیت تمام وہ کردار, فرح گوگی سمیت جنہوں نے پاسپورٹ لے کر دیا, یہ قوم کو بتائیں اس صادق اور امین کا گھنونا چہرہ. ان نوجوانوں نے جن کو نیا پاکستان کے خواب دکھا کر پاکستان میں انتشار پھیلایا گیا. آج KP کے اندر لوگ بندوقیں اٹھا رہے ہیں. بھائی پاکستانی ہے, سب پاکستانی. لیڈر کا کام انتشار نہیں ہوتا, لیڈر کا کام ہے لوگوں کو یونائٹڈ کرنا, متحد کرنا پاکستان کے پرچم کے نیچے. میں والی سیاست نہیں ہونی چاہیے کہ میں وہ نو. نواز شریف صاحب نے تو پرسوں کہا, پبلکلی کہا, یہ ان کا ظرف ہے بہت بڑا. انہوں نے کہا جی کہ اللہ اگر ہم اچھے ہیں تو ہمیں توفیق دے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے, اگر ہم سے کوئی اور اچھا ہے اس کو اللہ پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق دے. یہ ہے اس لیڈر کا ظرف جو پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہ رہا ہے. اور کل دیکھ لیں خاور مانیکا ورسز عمران خان, اس نے تو وہ دعوت نامہ کیا کہتے طلاق نامہ, میں دعوت نامہ ہی کہوں گا نا جی, اور دعوت نامہ دکھایا جی کہ یہ طلاق میں نے فروری کے اندر دی, شادی 1.5 مہینہ پہلے ہوگی عدت کے اندر. جو ہمیں فتوے دیتے تھے تمام وہ دھرنے کے لوگ جن کو 1000 روپیہ دے کر ڈی چوک بٹھایا گیا, ہمیں غیر مسلم ڈکلیئر کرنے کی نعوذ باللہ سازش کی گئی, ہمارے لوگوں کے اوپر سیاہیاں پھینکی گئی, جوتے برسائے گئے,
یہ مردود جس نے یہ گھناؤنا جرم کیا پاکستان کا بدقسمتی کے ساتھ وزیر اعظم رہا چکا، سلیکٹڈ وزیر اعظم، کہ یہ کالی کرتوتیں عمران نیازی کی ہیں. خاور مانیکا سے بڑا تھرڈ امپائر کوئی نہیں ہے. وہ تھرڈ امپائر نے بتایا کہ اس کی بیوی اور عمران خان مرید اور پیر تھے. اب پیری مریدی چینج کچھ ہوتا میاں جی سمجھے نہیں پتا. ہاں جی دیکھیں جی، آپ غیر اخلاقی حرکات کر کے، غیر ضروری کام کر کے آپ ایسے گھنونے گناہ کے مرتکب ہوئے. یہ سیٹا وائٹ سے بھی بڑا گناہ ہے. ایک چھپائی دوسری بگائی اور دونوں کے بچے لاوارث ہو. میں ذاتی بیٹیوں پہ کیچڑ اچھالنے والا بندہ نہیں، لیکن عمران خان پبلک پراپرٹی تھی. پبلک پراپرٹی ہولڈر کو یہ جرم نہیں کرنا چاہیے. القادر ٹرسٹ کا کیس، اربوں روپے کا کیس، 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کا جو تم نے معاف کیا کیبنٹ کے ذریعے. پاکستان کے 190 ملین پاؤنڈ، یہاں پر 1 ارب ڈالر کے لیے ہم ترس رہے ہیں، وہاں پہ تم نے 6 ارب ڈالر دے کر لوگوں کو بھگا دیا. آپ کو خدا کا خوف کریں. توشہ خانہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بڑا جرم کیا اس نے. اور میں پاکستان کے علماء اکرام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس پر فتویٰ دیں، اس مردود کے اوپر فتویٰ دیں جس نے یہ گھناؤنا جرم کیا کہ عدت میں بیٹھی ہوئی خاتون کو اس کا میاں. میں نہیں کہہ رہا، میں یہ الزام بالکل نہیں لگا رہا عمران خان کے اوپر. یہ الزام اس کے جو مرشد تھے، اس کی جو پیرنی تھی، اس کا سابق شوہر لگا رہا ہے. اس نے ڈیٹ دی کہ یہ فروری کی ڈیٹ ہے، تو میں شریعت کے مطابق پاکستان کے تمام قابل احترام علماء حضرات سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گمراہی میں پھیلا ہوا عمران خان، اس کے اوپر میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں شریعت کے مطابق آج پاکستان کے علماء اکرام سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر فتویٰ دے کہ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت محمدی کیا کہتی ہے. اس پر عابد شیر علی کو نہیں دیکھیں، اس کو نواز شریف کو نہیں دیکھیں، دین کو دیکھیں کہ شریعت محمدی اس کے اوپر کیا کہتی ہے. ورنہ علماء اکرام آپ بھی پھر روز قیامت اللہ کو جواب دے ہوں گے. مجھے جواب دے نہیں ہوں گے آپ، مجھے نہیں جواب چاہیے آپ سے، آپ اللہ کو جواب دے ہوں گے. ایک عمران نیازی جو لوگوں کو جیلوں میں پھینکتا تھا، آج چوری کرپشن میں خود جیل میں بند ہے. تو یہ what goes around comes around. اللہ نے میں والی ٹیبل گھما دی ہے. اب انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم نون بھاری اکثریت سے انشاءاللہ تعالی انتخابات میں کامیاب ہوگی اور قوم کو 2017 والا پاکستان واپس دیں گے. سستی بجلی ہوگی، انصاف کے معاملات بہتر ہوں گے، ریفارمز لے کر آئیں گے، لوگوں کو دہلیز پر سستا انصاف ملے گا، بجلی سمیت تمام جو ضروریات زندگی ان کو سستا کیا جائے گا. تو یہ صرف جادوگری نواز شریف کے پاس ہے.